فاروق ستار ایم کے پاکستان کے رہنما ابھی اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. اندراج کرایا ہوگا کمپیوٹر میں لاگ ان کر کے PBS پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی ویب سائٹ پہ جا کر. تو اب اس کا مطلب ہے کہ اصل مردم شماری گراؤنڈ اور فیلڈ کی ہے, جہاں انیومریٹر شمار کنندہ ایک ایک گھر کو آ کے گن رہا ہے اور پھر ان گھروں میں رہنے والوں کو بھی گنے گا اور ان کو بھی گنا جا رہا ہے. تو اس عمل میں ایک ایک پاکستانی شہری کو, سندھ کے ایک ایک شہری کو, اور بالخصوص سندھ کے شہروں میں رہنے والے اور خاص الخاص کراچی کے عوام, کراچی کے شہریوں کو ایک ایک فرد کو گنوانا ہے, ایک ایک شہری کو گنوانا ہے, ایک ایک بچے کو گنوانا ہے. میں بالخصوص خاص کراچی کی ماؤں, بہنوں, بیٹیوں, اپنے بزرگوں, بھائیوں, نوجوانوں اور بیٹوں سے اپیل کرتا ہوں, نوجوانوں سے, طالب علموں سے اپیل کرتا ہوں, اساتذہ سے, دانشوروں سے, میڈیا کے دوستوں سے, زندگی کے تمام شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے کاروباری حضرات, تاجر حضرات, سرمایہ کار, صنعت کار اور وکلا, ڈاکٹر, آئی ٹی کے ماہرین, آئی ٹی کے شعبے سے وابستہ, شعبہ مالیات, فائننس سے وابستہ, اکاؤنٹس, آڈٹ سے وابستہ, زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد, پھر جو جیلوں میں جو لوگ قید و بند کی صعوبت میں جو ہے وہ قید و بند میں جو ہے جو قید و بند میں ہیں ان کی گنتی ہونی چاہیے. جو مختلف مارکیٹیں ہیں, دکانیں ہیں, جو معاشی خانے ہیں, یعنی اکانومک ہب ہیں, جہاں جہاں جو فرد ہے ڈی فیکٹو میتھڈ پر گنتی ہونی چاہیے. میں اپنے ان سارے مطالبات کو دہراتا ہوں کہ ڈی فیکٹو بنیاد پر گنتی اور شمار ہونا چاہیے, نہ کہ ڈی جیرو پر, اور ایک ایک فرد, ایک ایک شہری کو گنا جانا چاہیے. یہ انیومریٹر کا کام بھی ہے. یہ وزیر اعظم پاکستان سے گزشتہ روز ہمارے ایک وفد نے ملاقات کی خالد مقبول بھائی کی سربراہی میں, تو وہاں پر بھی جو ہمارے خدشات تھے اس سے ہم نے دوبارہ آگاہ کیا, جو مشکلات پیش آ رہی ہیں اس سے دوبارہ آگاہ کیا. میں ایک بار پھر بتاتا ہوں کہ تمام فلیٹس اور اپارٹمنٹس کو بلڈنگوں میں, عمارتوں میں علیحدہ علیحدہ خانے اور گھر کے طور پر گنا جائے, نہ کہ پچھلی مرتبہ ایک بلڈنگ کو ایک خانہ اور ایک گھر گنا گیا اور اس سے ہماری آبادی کو دبایا گیا. پھر ڈی فیکٹو گنتی گن کر, ڈی جیرو گنتی گن کر ہماری آبادی کو آدھے سے بھی کم کر دیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ڈی فیکٹو گنتی ہونی چاہیے, ڈی فیکٹو مردم شماری ہونی چاہیے. ہر عمارت کے ہر فلیٹ اور اپارٹمنٹ کو علیحدہ علیحدہ خانہ یا گھر گنا جانا چاہیے, اس کے اندر جو افراد ہیں ان کو گنا جانا چاہیے. تو یہ دو مسئلے. پھر جو انیومریٹرز ہیں وہ زیادہ تر صوبائی حکومت, بلکہ 100% پیپلز پارٹی کے متعین اور مقرر کردہ ہیں. تو ظاہر ہے کہ پولیٹیکل لیننگ ہے ان کی. تو انہوں نے جو میپ کے ذریعے جو ڈیجیٹل میپ بنے اس کے ذریعے 16,000 بلاک, تو جہاں ہمارا انیومریٹر کی تقرری پر ہمارا سوال ہے, ڈی جیرو مردم شماری ہو رہی جبکہ ہم ڈی فیکٹو کہہ رہے ہیں, ہمارا یہ سوال ہے. پھر ہر عمارت کے ہر گھر کو, ہر فلیٹ کو گنا جائے, یہ ہمارا ایک مطالبہ ہے. اسی طریقے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو 16,000 بلاکس بنے ہیں کراچی میں, یہ 16,000 بلاکس نہیں, کراچی کی آبادی کسی طرح 3.5-4 کروڑ سے کم نہیں ہے, اور اس کے لحاظ سے کراچی میں 25,000 بلاکس بننے چاہیے. تو پہلے ہی ہمارے 9,000 بلاکس اڑا دیے گئے ہیں. تو ہم اس پر بھی احتجاج کرتے ہیں. ہم نے اپنے اس احتجاج کو چیف سینسس کمشنر سے میٹنگ کر کے بھی رجسٹر کرایا تھا جب میں اسلام آباد ان سے ملا تھا مردم شماری کے آغاز سے پہلے, اور کل خالد مقبول بھائی کی سربراہی میں جو وقت ملا ہے اس نے بھی اپنے تمام تحفظات سے ان کو آگاہ کیا.
لیکن اب تک اس میں کہیں درستگی نہیں ہوئی. ہمیں اب تک کہیں پر ہمیں کوئی واضح تسلی بخش جواب نہیں دیا گیا. کل تو وزیر اعظم پاکستان سے وفد ملا ہے اور وزیر اعظم پاکستان اور اس میں احسن اقبال صاحب جو وزیر پلاننگ یا منصوبہ بندی ہیں جو کہ مجموعی طور پر نگرانی کر رہے ہیں اس مردم شماری کے عمل کی, تو ان کو بھی ان ساری باتوں اور تحفظات سے آگاہ کیا ہمارے وفد نے. تو یہ ساری باتیں میں پھر سے ریکارڈ پر رکھ رہا ہوں کہ ڈی فیکٹو مردم شماری ہونی چاہیے. ہمارے ساتھ جتنے بھی سب سے ریکویسٹ ہے کہ ایک ایک فرد ایک ایک شخص کو کراچی کی تمام عوام کو گنا جائے اور سب مردم شماری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اس وقت فاروق ستار پریس کانفرنس کر رہے تھے, دوسری جانب حافظ نعیم الرحمان بھی پریس کانفرنس کر رہے ہیں.